بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ عربی خطاطی دیوانی تختی نمبر 1 مفردات کے ضمن میں آج ہماری 7ویں ویڈیو ہے جو سین کے بارے میں ہے۔ سین سے مراد سین اور شین ہے، صرف نقطوں کا فرق ہوتا ہے، یعنی سین پہ نقطے نہیں ہوتے اور شین پہ نقطے ہوتے ہیں۔ البتہ دوسرے اس میں یہ فرق یہ ہے کہ اس سے پہلے جیم ہم نے بنایا تھا سین، وہ بغیر دندانوں کے تھا، وہ جو سین تھا وہ دندانوں والا تھا۔ اب جو سین ہم نے بنایا اور بنا رہے ہیں تو یہ بغیر دندانوں کے ہے اور اس کو ہم کش والا سین کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ جو سین ہے اس کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ جو اس کے لیے اساسی لکیر ہے وہ نیچے لکیر لگا دیتے ہیں، لیکن پھر یہ 2 حصوں پر ہم اس کو بنا دیتے ہیں، یعنی اس کا جو غنہ ہے وہ تقریباً 2.5 نقطوں میں بنتا ہے، اور اس کا جو اوپر والا حصہ ہے یعنی سین کا وہ تقریباً 5 نقطے لائن سے اوپر لکھا جاتا ہے، یعنی اس کا جو غنہ ہے اس غنہ سے اوپر تقریباً 5 نقطے لکھا جاتا ہے۔ پھر اس کی جو ہائٹ ہے یہ 5 نقطے آپ دیکھ رہے ہیں، اور اوپر اس کی جو لمبائی ہے 7 قط یہ ہے، اور 7 قط میں سب سے پہلا والا یہ حصہ ہے، اور اس کو ہم نیچے سیدھی میں بنا دیتے ہیں۔ یہاں پر 4 قط یہاں سے اور 4 نقطے یہاں سے، اور یہ حصہ جو ہے وہ تھوڑا سا پتلا ہے اور سیدھ میں آ رہا ہے، اور پھر اس کو ہم جب ختم کرتے ہیں تو یہ قلم کے نوک سے اس کو ہم گولائی کی شکل میں ہم ختم کر دیتے ہیں۔ اور اس کے لیے ہم سب سے پہلے یہ طریقہ ہم نے بنایا ہے کہ یہ جو سیدھ ہے یہ غنے کے برابر ہے اور یہ بھی 1 نقطے کی مسافت پر ہے، اور اس طرح یہ جو دوسرا حصہ ہے یہاں جو سین مکمل ہوتا ہے یہ بھی 1 نقطے کی مسافت پہ یہ مکمل ہوتا ہے، اور یہ جو اس کا یہ حصہ ہے یہ بھی سیدھ میں تقریباً 1/4 قط کے برابر یا 1/4 نقطے کے برابر یہ بنتا ہے، اور اس طرح یہ بھی ایک معمولی سا یہ حصہ بنتا ہے۔ البتہ اس کی جو موٹائی ہے وہ موٹائی یہاں پر شروع میں ہے، اور باقی یہ تقریباً نصف قط کے برابر اس کی موٹائی ہے، یہاں پر پونا قط ہے، اور یہاں پر بالکل قلم کا اوپر والا نوک استعمال ہوتا ہے یا نچلا والا نوک استعمال کرتا ہے، اور پھر یہاں پر اس کو معمولی سی ریورس میں یہ مکمل کر دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سٹروک یہ ہے، پھر اس کو ہم سیدھ میں یہاں پر مکمل کر دیتے ہیں، اور پھر یہاں پر مزید اس کا اوپر والا حصہ استعمال کرتے ہیں لیکن سیدھ میں پھر بھی آ رہا ہے، اور یہ تیسرا سٹروک ہے، اور پھر اس کے بعد یہ چوتھا سٹروک ہے، اور یہاں پر یہ جو لکیر ہے یہ یہاں پر اس کا اختتام ہوتا ہے۔ یہاں سے آگے پھر اس کا غنہ شروع ہوتا ہے، اور غنہ میں ہم یہ بتا دیں گے کہ یہاں سے تھوڑا سا زاویے پہ یہاں پر توڑ دیتے ہیں، اور یہاں سے نکال کے پھر یہاں سے اس کے بعد یہاں آ جاتا ہے پھر بھی سیدھ میں، اور اس کے بعد یہ مڑنا شروع ہوتا ہے اور یہاں سے اوپر کھل جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ اس کا دم جو ہوتا ہے یہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے اور اوپر آسمان کی طرف اس کا رخ ہوتا ہے۔ اب اس کی پیمائش اندرونی طور پر 2 نقطے ہے، اور باہر سے اس کی پیمائش 2.25 یا 2.5 نقطے اس کی پیمائش ہو جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ لکیر ہم نے لگائی ہے تو یہ اساسی لکیر ہے، اور یہ اوپر والا جس میں سین ہم لکھ دیتے ہیں تو اس کی ہم پیمائش کرتے ہیں 5 نقطے، 2 3 4 اور یہ 5۔ اب اس میں اوپر کی جانب سے بھی ہم اس کی پیمائش کرتے ہیں، اور یہ 7 قط پیمائش کرتے ہیں، 1 2 3 4 5 6 اور یہ 7 ساتھ لکھ بھی دیتے ہیں۔ یہ 5 قط ہے، 5 نقطے اور یہ 7 نقطے، اور ساتھ یہ بتاتے چلے کہ یہاں سے اس کو فریم کی شکل میں ہم بند کر دیتے ہیں۔ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، تو 4 نقطوں کے بعد یہاں پر سین کا جو پہلا حصہ ہے یا پہلا سٹروک کو ہم پھر 2 سٹروکس پہ تقسیم کرتے ہیں، تو یہاں پر اس کو ہم سیدھ میں لاتے ہیں، اور اسی طرح ایک لکیر یہاں پہ کھینچتے ہیں سیدھ میں۔ آپ دیکھ رہے یہاں جو کونا نظر آ رہا ہے تو اس کونے کو تھوڑا سا اس کونے کے ساتھ ملا دیتے ہیں، اور اس طرح یہ جو کونا ہے اس سے پھر یہاں پہ 1 نقطے کی مسافت پر
یہ مکمل کر دیتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر اس کو آسانی سے ہم اس کو شروع کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں, قلم کو پکڑتے ہیں لمبا اور پھر اسے ترچھا پکڑتے ہیں اور یہاں سے اس کو شروع کر دیتے ہیں اور پھر یہاں سے یہاں ہم نے جو 4 نقطے لگا دیے ہیں اور یہاں پر بھی 4 نقطے مکمل ہو رہے ہیں. تو یہاں تک اس کو ہم لے کے آئیں گے اور پھر اس کو ہم تھوڑا سا پتلا کر دیں گے قلم. آپ دیکھ رہے ہیں قلم پتلا ہوتا جا رہا ہے اور یہاں یہ مسافت بھی مکمل ہو گئی. یہاں بھی تقریباً 4 نقطے. یہ اب یہاں پر یہ جو نچلا نوک ہے اس پہ ہم کام نہیں کریں گے بلکہ کیا کریں گے, اس کو مزید روک دیں گے اور یہاں اس کو نیچے لا کے گولائی کی شکل میں یہاں اس کونے تک لے کے آئیں گے. بس آسانی سے ہم نے اس کو مکمل کر دیا اور یہاں سے اس کو معمولی سی گولائی کے ذریعے سے یہ ہم نے اس کا آخری حصہ مکمل کر دیا. تو ہم نے گویا کہ سین کا جو حصہ ہے اوپر والا حصہ یہ مکمل کر دیا. اب یہاں پر اس کو اگر اس کے ساتھ لگانا شروع کر دے تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں بھی چوتھائی قط کے برابر اور یہاں پر بھی چوتھائی نقطے کے برابر یہ حصہ بن جائے گا. یہ بالکل ایک سیدھ میں. اور یہاں پر آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ سٹروک نمبر 1 ہے اور یہ پھر سیدھ میں ہے یہ سٹروک نمبر 2 ہے اور پھر یہ نیچے ڈلان میں ہم جب جا رہے ہیں اور دوسرا اس کو گول کر رہے ہیں تو یہ تیسرا سٹروک ہم نے مکمل کر دیا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ بس یہ اس طرح بنا دیا, بالکل اس طرح نہیں بنتا ہے, آسان نہیں ہے بلکہ یعنی اس طرح نہیں بنانا ہے جس طرح اردو کا یا کسی اور خط کا ہم بناتے ہیں, اس طرح ہم نے نہیں بنانا ہے. تو یہ جو مسافت ہے یہاں سے اس کی تو یہاں پر بھی ایک نقطے کی مسافت. اب یہ جو اس کا غنہ بن رہا ہے یہ بھی تو اسے زاویے پہ ہم اس کو بنا رہے ہیں اور یہ اس نقطے کے سیدھ میں ہم اس کو بنا دیتے ہیں. تو یہ اوپر اور پھر یہاں سے فوراً یہ گر جائے گا یہ غنہ اور پھر اس کے بعد اس کو نیچے مزید لائیں گے اور یہاں سے آپ کو یہ بھی بتا دے چلے کہ یہ جو مسافت ہوگی دوبارہ ہم کرتے ہیں یہ 1.5 نقطے کی مسافت یہ ہو جائے گی اور باہر سے ہم جو مسافت کر رہے ہیں تو یہ بھی 1.5 نقطے کی مسافت ہونی چاہیے. آپ دیکھ رہے ہیں بالکل اس کی سیدھ میں ہم اس کو مکمل کر رہے ہیں. تو اس کا جو غنہ ہوگا وہ بے ڈنگا سا ہوگا. اب یہاں پر زمین پہ لگ رہا ہے, مزین پہ لگنے کے بعد پھر اس کو اوپر اٹھا رہے ہیں. اوپر جو ہی اٹھے گا 1 نقطے کے برابر یہ تھوڑا سا اس دائرے سے نکل جائے گا اور تھوڑا سا یہ اس کا دم ٹھیڑا ہو جائے گا. آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں اس کو قلم کے اوپر حصے سے ہم اس کو بنا رہے ہیں. اب اس کے نقطے اگر 1 نقطہ ہے تو یہ اس طرح بنتا ہے, لیکن اگر 2 نقطے ہے تو اس طرح بنتے ہیں. اب یہ 3 نقطے ہے تو 3 نقطے یہاں پر اس طرح یہاں سے اٹھائیں گے اور پھر اس کو گولائی کی شکل میں ہم اس کو مکمل کر دے دیتے ہیں. تو یہ 3 نقاط یا 3 نقاط اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. تو یہ شین ہم نے بنا دیا ہے. تو یہ نقطے شروع میں دوبارہ ہم آپ کے سامنے بنا رہے ہیں. دیکھو یہ اس کے ساتھ مل رہا ہے اور یہ لکیر اس کے ساتھ مل رہی ہے اور پھر یہ لکیر جو ہے اس کے ساتھ یہ مل رہی ہے. یہاں پر 1 نقطہ کا فاصلہ اور یہاں پر 1 نقطہ کا فاصلہ اور یہاں پر چوتھائی اور یہاں پر بھی چوتھائی. اور اگر یہاں سے اس کی پیمائش کر لے تو یہ تقریباً 5 نقطے یہ پیمائش ہو جائے گی. اور غنے کی اندرونی جو پیمائش ہے وہ آپ یہاں پر خود دیکھ رہے ہیں کہ یہ 2 نقطے کی مسافت ہے اور یہ 1.5 نقطہ کی مسافت ہے. امید ہے آپ اس ویڈیو کو پسند فرما دیں گے. نہایت ہی آسان طریقے سے ہم نے بنانے کی اور سمجھانے کی کوشش کی ہے.
اب یہاں پر چونکہ کٹ پین ہے یا اس طرح مارکر ہے یا بال پین ہے تو اس کے لیے اگر آپ لکیریں اور اس طرح نقطے لگا دیا کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن گنجائش نہیں ہوتی ہے. بس یہاں پر ہم یہ کرنا ہے اور پھر تھوڑا سا یہ پہ سیدھا کرنا ہے. دوبارہ دیکھیں اور یہ اور پھر نیچے جا کے پھر یہ نوک استعمال ہوتا ہے. دیکھیں یہاں پر اوپر تھوڑا سا اٹھا ہوا ہے اور پھر اس کے بعد یہ والا غنہ ہم نے مکمل کرنا ہے، نیچے آنا ہے اور پھر یہ والا، اور یہ 3 نقطے ہم نے بنا دیے. مارکر کے ساتھ بھی اسی طریقے پہ بنانا ہے اور اس کے لیے بھی یہی طریقہ اختیار کرنا ہے. سب سے پہلے یہ معمولی سے اس کو نکالنا ہے اور پھر یہاں پر اس کو سیدھا کرنا ہے، اور سیدھا کرنے کے بعد پھر نچلا والا نوک اس کو چھوڑنا ہے اور اگلا نوک اس کو گولائی کی شکل میں اس طرح آگے پھیلانا بھی ہے اور نیچے لانا بھی ہے. آپ یہاں پر دیکھ رہے، اور پھر یہ والا نوک اور یہ نچلا والا اور پھر یہ اوپر اور تھوڑا سا کھول رہا ہے اور یہ ہم نے بنا دیا. یہ 3 نقطے ہم نے بنا دیے. بال پین کے ساتھ بھی اسی طریقے پہ بنانے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا نکال دیا اور نکالنے کے بعد پھر یہاں پر سیدھا کر دیا. اب یہاں پر طریقہ یہ کرنا ہے کہ قلم کو ڈھیلا پکڑنا ہے اور پھر یہاں پر یہاں تک لانا ہے اور پھر اس کے بعد اوپر اٹھانا ہے اور پھر یہ والا بنانا ہے. اور یہ ہم نے شین یا سین جو ہے، نقطہ نہ لگا دی تو سین ہے، نقطے لگا دیے تو پھر یہ شین بنتا ہے. امید ہے آپ اس ویڈیو کو پسند فرما دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.